ناظرین، ایک دفعہ پھر ملک میں لوڈ شیڈنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور اس کارنامے کا سہرا حکومت کے سر جاتا ہے۔ وہ لوگ جو لوڈ شیڈنگ کے کانسیپٹ کو بھولتے جا رہے تھے، اب انہی گھروں میں یو پی ایس کی بیٹریاں خریدی جا رہی ہیں یا چارج کی جا رہی ہیں، اور حکومت کے دعوے چاہے کچھ بھی کہیں، وزراء کے بیانات کچھ بھی کہیں، ملک میں ایک شدید بجلی اور گیس کا بحران ہے اور پاکستان اس حکومت کے زیر سایہ الٹی ترقی کر رہا ہے۔ ہم نے 5.8 گروتھ ریٹ سے آگے جانا تھا، لیکن اب ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے دور میں واپس جا رہے ہیں، 2008 اور 2013 کا جو دور تھا، جس میں 18 گھنٹے بھی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، اور ہر ہفتے ہم یہ نوید سنتے تھے کہ اگلے ہفتے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اس دور میں نہیں ہوا۔ اور ہمیں اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ حکومت اگر پیپلز پارٹی کے دور تک ہی واپس جا رہی ہے، اگر خدا نخواستہ یہ جنرل مشرف کے دور تک واپس چلی گئی، تو پھر پاکستان کے لیے اس کے نقصانات بہت شدید ہوں گے۔ دیکھیے، عام صارف بھول گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہاں پہ اب بجلی کی ترسیل مسلسل ہوا کرے گی اور اس کے درمیان کوئی رخنا نہیں ہوا کرے گا۔ 2013 کا اگر الیکشن آپ کو یاد ہو، 2013 کے الیکشن میں بنیادی مسائل دو تھے، اور وہ دو مسائل یہ تھے: ایک تو ٹیررزم کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے شدید قسم کے دہشت گردی کی روح سے ہم سارے گزرے تھے۔ ہر روز کہیں دھماکے کی آواز سنائی دیتی تھی اور ٹیلی ویژن پر بڑی ہی خوفناک اور دردناک قسم کی فوٹیج چلا کرتی تھی، اور ہم بے بس تماشائیوں کے ساتھ لوگوں کے دکھ اور لوگوں کا خون دیکھا کرتے تھے۔ اور دوسری سچویشن لوڈ شیڈنگ کی تھی، جہاں پر 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی۔ یہاں تک بھی ہوا کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، طلبہ جو ہے وہ اپنے امتحانات نہیں دے سکے، اور کارخانے بند ہو گئے۔ ہر جگہ ہمیں احتجاج کی کیفیت نظر آتی تھی۔ جن علاقوں میں جو کارخانہ دار تھے، وہ ظاہر ہے بجلی نہیں آتی تھی تو کس طرح کاروبار چلاتے، تو بڑا ہی تکلیف دہ وہ سارا عرصہ تھا۔ اب ہم اسی دور کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں، یہ راولپنڈی اسلام آباد کا علاقہ ہے، یہاں پر 6 گھنٹے باقاعدہ سکیجول کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ایک گھنٹے کی لائٹ جاتی ہے، اور یہ وہ خوفناک یادداشت ہے ہمارے ذہن کی، جو ہمارے ذہنوں میں تھی، اور ہمیں اس سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ دن دوبارہ نہ آ جائیں۔ اور نواز شریف کا جو دور گزرا، اس میں لوڈ شیڈنگ میں پہلے کمی ہوئی اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی بلیسنگ تھی کہ پاکستان کے گھریلو صارفین ہوں یا کاروباری افراد ہوں، ان کے لیے یہ ایک نعمت تھی کہ پاکستان میں لائٹ نہیں جائے گی۔ اور ویسے تو دیکھا جائے تو یہ نیسیسٹی ہے، حکومتوں کو اس پر کام کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے سوائے نواز شریف کے دور میں حکومتوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، بلکہ ہر دفعہ اس سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں اور موجودہ دور میں سوائے لیم ایکسکیوزز کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ابھی بھی اگر آپ حکومتی وزراء کی بیانات دیکھیں اور حکومت کی اپنی کارکردگی کے بارے میں سوال کریں، تو یوں لگتا ہے کہ یہ ملک اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اب پیرس بن چکا ہے، یا پھر یہ اب امریکہ سے زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ گروتھ ریٹ کے معاملے میں انہوں نے جی بھر کے جھوٹ بولا، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ 3.9 ہے، کبھی 4 تک پہنچا دیا۔ ان کا یہ بھی ان کی مہربانی ہے، چاہتے تو 15-20 بھی بتا سکتے تھے، لیکن جو دنیا کے ادارے ہیں وہ پاکستان کے گروتھ ریٹ کے بارے میں کافی مایوس کن قسم کی اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ 2 بمشکل ہمارا گروتھ ریٹ بنتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی عہدیدار، حکومتی وزراء کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور یہ بجلی کا کوئی بحران نہیں ہے، بلکہ کئی وزراء نے یہاں تک کہا کہ ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے اور ہم شاید اسے استعمال نہیں کر پا رہے۔ تو وہ بجلی جو زیادہ ہے وہ آپ نے کہاں رکھنی ہے، اس کا کیا استعمال کرنا ہے؟ عام صارف تک
وہ سہولت پہنچنی چاہیے، لیکن اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر آپ ان سے سوال کریں تو یقیناً وہ سوال کرنے والے کو گالی دیں گے، اس کو لفافہ کہیں گے، اس کو رشوت خور کہیں گے، لیکن یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا بحران دوبارہ آ چکا ہے۔ اور ابھی گرمیوں کے جو آگے مہینے ہیں، جولائی اور اگست، اس میں لوگوں کو بجلی کی بڑی شدید ضرورت ہوگی۔ اور اگر یہ بحران اسی طرح بڑھتا رہا، ابھی اسلام آباد پنڈی میں 6 گھنٹے کے لیے لائٹ جا رہی ہے، تو باقی علاقوں میں کیا حال ہوگا اور آگے اس کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی بجلی کے کارخانے لگائے ہوں گے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو کارخانے لگائے ہوں گے وہ ملک سے باہر اپنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی، اور ملک کے اندر کسی قسم کی ترقی کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ان کے پاس جو ترقی ہے کہ کسی ٹاک شو میں کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، یہ ان کی ترقی ہے، کسی نے کسی کو گالی دے دی، یہ ترقی ہے، اسمبلی میں کسی نے کسی کو کتاب اٹھا کر مار دی، ان کے لیے یہ ترقی ہے۔ لیکن پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف نہ ان کی توجہ ہے، نہ پاکستان کے لوگ جس طرح سفر کر رہے ہیں اس دور حکومت میں اس کی طرف ان کی توجہ ہے۔ تو یہ بحران حکومتوں کے لیے پریشان کن ہوتا ہے، لیکن اس حکومت کے لیے بالکل بھی پریشان کن نہیں ہے۔ یہ اپنے دعووں پر، اپنے وعدوں پر، اپنے جھوٹ پر مسلسل قائم ہے، اور اگلے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے دعووں میں اور ان کے دروغ میں، جھوٹ میں شدت آ جائے گی۔ یہ مانیں گے ہی نہیں کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ کہیں گے سارے ملک میں لائٹ آ رہی ہے اور زبردست طریقے سے کام کیا، اور ایک ایسی انہونی سی تفصیل گنوا دیں گے کہ یہ اتنے ہزار کارخانے آپ نے لگا دیے ہیں اور ہم نے بجلی سے ایسی پیدا کر دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا دور واپس آ گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بجلی کی قیمت ہے اس لوڈ شیڈنگ کے دور میں وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے خان صاحب سے صرف یہ سوال پوچھنا ہے، کیا اس دور میں ہم نے بجلی کے بل جلانے ہیں یا جمع کروانے ہیں؟ اس دور میں سول نافرمانی کا آغاز کرنا ہے یا پھر حکومت کے مظالم کو چپ چاپ برداشت کرنا ہے؟ اس دور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنا ہے یا پھر اپنی قسمت پر ماتم کرنا ہے؟ یہ وہ ساری کیفیات ہیں جو پاکستان کے عوام پر بہت زیادہ عرصے تک گزری ہیں۔ دیکھیے، ترقی کا سفر آگے کی جانب جانا چاہیے تھا، 5.8 سے گروتھ ریٹ آگے کی جانب بڑھنا چاہیے تھا۔ اس وقت ہمیں کہیں 7 اور 8 کے رینج میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے پاس ایک تو دلیل آ گئی کرونا کی کہ کرونا آ گیا، اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے۔ دنیا کے تمام ممالک میں کرونا آیا، ان کا گروتھ ریٹ تو آگے بڑھ رہا ہے، تو ہمارے ہاں کیسا کرونا آیا ہے؟ جبکہ بقول حکومت کے حکومت کی کرونا کی پالیسیز بھی بڑی شاندار تھیں، تو پھر یہاں پر ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اگر یہ بحران بڑھ گیا بجلی کا اور قیمتوں میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا، تو یہ وہ چیز ہے جو لوگوں میں فرسٹریشن کا پیدا کرتی ہے۔ لوگ پھر سڑکوں پہ نکلتے ہیں، لوگ پھر احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں وہ رہ نہیں سکتے اتنی گرمی میں۔ اور صرف میں آج خاص طور پہ گھریلو صارفین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ طلبہ اپنی تعلیم نہیں مکمل کر سکتے، مائیں بچوں کا خیال نہیں کر سکتی۔ شدید گرمی کی صورتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہسپتالوں تک میں بعض اوقات لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور مریض اس میں بلبلاتے رہتے ہیں، لیکن اس حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ دن بدن اپنے جھوٹ میں اضافہ کرتے جائیں گے، اس لیے کہ انہیں بڑا یقین ہے کہ یہ کوئی کارکردگی کی بنا پر تھوڑی حکومت میں آئے ہیں، یہ تو حکومت میں لائے گئے ہیں، اور جو لائے گئے ہیں یہ انہی کی مرضی ہے، انہی کا کام ہے، انہی کی ذمہ داری ہے کہ اس بدترین کارکردگی کے باوجود اگلے الیکشن میں انہیں کیسے جتوانا ہے۔ تو ان کی توجہ بالکل عوامی مسائل کی طرف نہیں ہے، ان کی توجہ بیسکلی اگلا الیکشن لڑنے کی، اس میں دھاندلی کرنے کی، اس میں عوام کے ووٹ کو مینپولیٹ کرنے کا ان کا نظریہ ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے دور میں واپس چلے جائیں گے، لگتا یہی ہے
ہے کہ اگر ایک آدھ سال اسی طرح کی ان کی کارکردگی رہی تو پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم جنرل مشرف کے دور میں چلے جائیں، ہم اپنی تنزلی کے اس معیار پہ چلے جائیں تو پھر تو حالات بہت خطرناک ہو جائیں گے. پھر بجلی بھی نہیں ہوگی، پھر دہشت گردی بھی نہیں ہوگی، دہشت گردی بھی ہوگی، اور پھر شاید ہم اپنے لوگ پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے بھی کرنا شروع کر دیں، اور شاید کسی ایک فون کال پر امریکہ کے سامنے ڈھیر بھی ہو جائیں. تو یہ ترقی معکوس اس کو کہتے ہیں کہ ہم الٹی سمت چل رہے ہیں، جبکہ ساری دنیا ترقی آگے کی جانب کرتی ہے، لیکن اس حکومت کا کارنامہ یہی ہے. اور جو آپ ٹاک شوز میں گفتگو سنیں گے، پلیز اس سے جو ہے آپ گمراہ نہ ہوں کہ جو حکومت ترقی کے کارنامے بیان کرے گی یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ 350 ڈیم بن گئے ہیں کے پی کے میں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا 1 ارب درخت لگ گئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا صحت کا سونامی آ گیا ہے، جنہوں نے کہا کہ تعلیم کا سونامی آ گیا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا سونامی آ گیا ہے اور بجلی اور گیس کے بحران کا سونامی آ گیا ہے، جس کا سارا سہرا اس حکومت کے سر جاتا ہے.